دوستوں آج ماہ رجب کی 19 تاریخ ہے اور تیسرے جمعۃ المبارک کا مبارک اور خاص دن آ گیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو دعا لے کر حاضر ہوا ہوں وہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں۔ آپ نے عرش اعظم پہ لکھی ہوئی یہ خاص تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے، اور ساتھ میں ایک بڑی ہی خاص آیت ہے الحمدللہ کی۔ اللہ والو، یہ وہ کلمات ہیں جو قرآن کریم کے آغاز کے ہیں۔ قرآن جس سے شروع ہوتا ہے جن کلمات سے، وہ یہی کلمات ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور آج یہ خاص عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، آج اگر 100 کروڑ بھی مانگو گے تو آپ کو مل جائے گا۔ آج ماہ رجب کی 19 تاریخ ہے اور تیسرے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ خدارا آج کے اس دن کو معمولی مت سمجھنا، یہ وہ قبولیت والا دن ہے کہ اگر آج آپ نے الحمدللہ اور اس خاص دعا کا یہ عمل پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا، ہر مراد، ہر حاجت پوری ہوگی۔ رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدارا آج کی اس برکت اور اس رحمت، ان قبولیت والی گھڑیوں میں آپ نے الحمدللہ کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ صرف چند منٹ نکال کر اس وظیفے کو پڑھ لو، آپ کا 1 منٹ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو اللہ والوں اور اہل علم بھی فرماتے ہیں کہ یہ 19 تاریخ جو رجب کی ہے، یہ ایک تاریخ نہیں بلکہ تقدیروں کو پلٹنے والا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب کچھ مل کر رہے گا۔ اللہ والوں، آج آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آج آپ کے رزق لکھ دیا جائے گا، آج پورے سال کی کامیابیاں آپ کی جھولی میں آ جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ والوں، رجب کا مہینہ ویسے ہی بہت عظمتوں والا، بہت رحمتوں والا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے کو اللہ رب العالمین کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رجب کا مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ پوری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں اللہ والوں بیج بویا جاتا ہے، اور شعبان کے مہینے میں اس کی پلائی ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں فصل کی کٹائی ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، یہ مہینہ آپ کی تمام جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی دکھ ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، ان سب کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کی زندگی کے اندھیرے نور میں بدلنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کی غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو آپ کی زندگی سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ ایک ایسی عزت والی زندگی کی شروعات ہو جائے گی جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی تکلیفیں ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے آپ لوگوں کو ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 19 تاریخ اور تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص دعا اور یہ خاص عمل الحمدللہ کا آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، دعا بڑی خاص ہے۔ یہ دعا وہ دعا ہے جو کہ نبیوں کی دعا ہے، اور ساتھ میں فرشتوں کی بھی تسبیح ہے۔ فرشتے بھی ان تسبیحات کو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بڑے ہی خاص کلمات ہیں، بہت ہی مجرب کلمات ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد آپ یقین کریں، جو مانگو گے نا رب سے، جو آپ سوچو گے بھی کہ مجھے یہ مل جائے، اللہ پاک عطا کر دے گا۔ دیکھیں، رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کا دن آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ یہ دن کتنا مبارک اور کتنا بابرکت دن ہے۔ اس دن میں اللہ والوں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو قبولیت والی ہوتی ہے، جس گھڑی میں جو بھی مانگا جائے اللہ پاک عطا کر دیتا ہے، اللہ پاک نواز دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، لازمی مانگو، جو مانگنا ہے مانگو۔ دیکھو، وہ رب ہے، اس سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ جو لوگ رب کے علاوہ کسی سے مانگتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کو تکلیفیں ہی ملتی ہیں، لیکن جو لوگ اپنی تکلیف اپنے رب کے آگے بیان کرتے ہیں ان کو مایوسی نہیں ہوتی، ان کو پھر اپنی تکلیفوں پر بھی مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں، آج کا یہ خاص وظیفہ الحمدللہ کا، جو کہ قرآن کی ابتدائی کلمات ہیں، اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ خود بھی پڑھیں
اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، افغانستان یا پھر دبئی، ملائیشیا، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 19 تاریخ آ جائے اور تیسرے جمعۃ المبارک کا عظیم دن آ جائے تو پھر آپ لوگوں نے یہ خاص عمل پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ خاص وظیفہ جو آج آپ کو دوں گا یہ لازمی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، بڑا تیر بہدف وظیفہ ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس پڑھنا ماہ رجب کی 19 تاریخ اور تیسرے جمعۃ المبارک کے دن ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ رجب کی 19 تاریخ اور تیسرے جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے۔
لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی ذہنی سکون چاہتا ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی پسند کی نوکری کرنا چاہتا ہے، کوئی عمرے پہ جانا چاہتا ہے، کسی پر قرضے بہت چڑھ گئے ہیں، قرضے اتارنا چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے۔ اللہ والوں جو بھی حاجت ہے، آج آپ کی جو بھی مراد ہے، کھل ڈل کے مانگو، کیونکہ ماہ رجب کی 19 تاریخ ہے اور تیسرے جمعۃ المبارک کا مبارک اور بابرکت دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن بڑا فضیلت والا ہے، بہت عظمت والا ہے، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کوئی بھی مقصد ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے، جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کے، یعنی اے میرے رب، جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار۔ اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ والوں یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں۔ تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔
یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ربنا یا محمد پڑھ لیں، چینی یا پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں، اگر نہیں رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے، تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلیٰ پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں،
تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والو مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو الحمدللہ کے معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والے دنیا کے سب سے بہترین کلمات ہیں، جو کہ قرآن کریم کے آغاز کے ہیں۔ اللہ والوں قرآن کریم کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ آغاز الحمدللہ سے ہی ہوتا ہے، اور آج کا جو عمل ہے ہمارا وہ الحمدللہ کا ہی ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یہ ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یہ دو بار ہو گیا، الحمدللہ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، کیونکہ رب کی نظر کرم اور نظر رحمت ہم لوگوں کو ملتی ہے، اور جب اللہ پاک کی نظر کرم کسی بندے پر ہو جائے تو پھر اس کی پوری زندگی ہی سنور جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں دعا اچھے انداز میں کرنی ہے۔ آپ لوگ بعض اوقات جو غلطیاں کرتے ہیں نا وہ دعا کے وقت کرتے ہیں۔ وظیفہ بہت اچھے سے پڑھ لیا، جو طریقے کا جو ترتیب بتائی اس کے حساب سے پڑھا، اول آخر درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا، اسٹارٹنگ میں استغفر اللہ بھی پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، اب دعا مانگنے کا وقت ہے۔ اب اللہ والوں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جلد بازی سے مراد یہ کہ رٹی رٹائی دعائیں، رٹ لی ہے دعائیں عربی کے اندر، اور بس پڑھے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہ کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، لیکن پڑھ رہے ہیں، نتیجہ کیا؟ کچھ نہیں ملتا۔ کیونکہ دیکھیں با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بد نصیب ہوتا ہے۔ آپ خود بتائیں، اگر میں بھی آپ سے تیزی سے بات کروں اور اس طریقے سے بات کروں کہ آپ کے سمجھ میں ہی نہیں آئے تو آپ بھی کہو گے یار کیا میری انسلٹ کر رہے ہو؟ کم سے کم اس طریقے سے تو مجھ سے بات کرو نا کہ میرے سمجھ میں آئے، ایک ادب والا انداز ہو۔ اور اللہ والوں رب سے بڑا ادب کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے؟ رب تو اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے مانگا جائے، اس کا ادب کیا جائے، لیکن اللہ والوں ہم لوگ رب کے سوا سب کا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، اور ایسے دعا مانگیے گا جیسے آپ لوگ گویا رب کا دیدار کر رہے ہیں، کھل ڈل کے مانگے۔ اور اگر چھوٹا موٹا صدقہ آپ لوگ کر رہے ہیں، جیسے چاول آپ نے رکھے ہیں اپنے پاس، یا چینی رکھی ہے، یا پانی کا گلاس، دیکھیں پانی کا گلاس رکھا ہے تو دم کر کے اسی وقت پی جائیں، چاول رکھے تو اس پہ دم کریں اور اس کو چڑیا کبوتروں کو ڈال دیں، چینی ہے تو وہ بھی چیٹیاں وغیرہ کو ڈال دیں، انڈا رکھا ہے تو انڈے کا آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس کو توڑ کے پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں گے تو وہ بھی چیٹیاں وغیرہ کھا لیتی ہیں، بہترین صدقہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ماہ رجب کی 19 تاریخ کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ ماہ رجب کی 19 تاریخ ہے، یہ تیسری جمعرات ہے، سال میں ایک بار دن آتا ہے، تو لہٰذا اس کی قدر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال کریے گا، چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔